سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ خواتین و حضرات، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو خصوصی نشریات میں 92 نیوز پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلام شہدائے کربلا۔ آئیے گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہم تمام واقعات جان چکے کربلا میں، کربلا سے پہلے کس طرح سے واقعات کا آغاز ہوا، کس طرح سے آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا، ہمیں بتایا کہ آنے والے وقت اور دور میں کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد کے واقعات، بعد از کربلا جو عصر عاشور، شب عاشور جو واقعات ہوئے۔ مگر یہ بھی تو جاننا ضروری ہے کہ وہ قاتلان کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے، جگر کے ٹکڑے کے کس قدر ٹکڑے کیے، ان کا انجام کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا گزری، اس کے بعد کیا واقعات ہوئے، کیا وہ تمام وعدے جو ان سے اس بنا پر کیے گئے تھے کہ وہ ان تمام عظیم ہستیوں کو شہید کر دیں، اس کے بدلے میں انہیں دیے جائیں گے، کیا وہ پورے ہوئے؟ کیا ان کی آخرت کیا ہوگی؟ قرآن، اہل بیت اطہار، بالخصوص آقائے دو جہان اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کچھ اشعار سے آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اے تشنگان خون جوانان اہل بیت، اے تشنگان خون جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی، رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے، رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے، مردود تم کو ذلت ہر دو سرا ملی، اور تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے تمہیں یہ بد دعا ملی، دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و ترقی ہوا ملی، اور آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امانہ تمہیں ایک ذرا ملی، پائی ہے کیا نعیم انہوں نے بھی کیا سزا، دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دم سزا ملی۔ خواتین و حضرات، اپنے آج کے اس پروگرام میں اب ہم یہ جانیں گے کہ ان کا کیا انجام ہوا اور کیا عبرت کہ وہ واقعات ہوئے جن سے ہم بے انتہا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ آئیے میں تعارف کروانا چاہوں گی ہمارے ساتھ آج کی اس نشست میں جو ہمارے ساتھ اسکالرز موجود ہیں۔ ہماری سب سے پہلی مہمان بہترین اسکالر ہیں، خوبصورت گفتگو کرتی ہیں، ہمارے ساتھ عائشہ مبشر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ ہماری جو دوسری مہمان ہیں عائشہ شبیر صاحبہ، آپ کی بھی آمد کا بے انتہا شکریہ، خوبصورت گفتگو آپ فرماتی ہیں اور آپ سے سیکھنے کا انشاءاللہ ہمیں موقع ملے گا۔ اور ہماری آج کی جو تیسری مہمان ہیں، نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آتی ہیں، ہمارے ساتھ ہیں عائشہ بطول صاحبہ۔ ظلم کرنے والوں نے ظلم کی انتہا کی، صبر کرنے والوں نے صبر کی انتہا کی، یہ دو ہمیں منظر نظر آتے ہیں کربلا میں، اس سے پہلے بھی اور بالخصوص اس کے بعد۔ کیا فرمائیں گے کہ یہ تمام لوگ جو ہوس، دنیا کی ہوس، لالچ، اور تو کچھ نظر نہیں آتا، یہی ہے نا کہ بڑی بڑی ہمیں شہرت مل جائے گی، ہمیں بڑے بڑے رتبے مل جائیں گے، ہمیں رائے کی حکومت مل جائے گی، ہمیں مختلف جگہیں مل جائیں گی، ہماری نظر جو اس وقت کی حکومت کے جو اعلیٰ اقتدار پہ لوگ ہیں ان کی نظروں میں ہمیں اعلیٰ مقام مل جائے گا، اور کھو کیا دیا؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔
عروج آج کا جو موضوع ہے یہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، کیونکہ جب آپ دو فکر کی بات کرتی ہیں، دو طرح کی، ایک جو صرف ابھی سے نہیں شروع، کربلا سے شروع نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت سے شروع ہے جب دنیا کا آغاز ہو رہا تھا اور اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق فرمائی تو ابلیس نے انکار کر کے اسی لمحے دو طرح کی سوچ، دو طرح کی فکر کا آغاز کروا دیا کہ ایک اب حق بن گیا اور ایک باطل، ایک قوت رحمانی آ گئی، ایک قوت شیطانی آ گئی، دو گروہ بن گئے، ایک باطل کا گروہ، ایک حق کا گروہ۔ تو ان دونوں کے درمیان میں جنگ چلتی آ رہی تھی، مارکہ حق و باطل چلتا آ رہا ہے، جس کا کمال کربلا میں دیکھا۔ یہ مارکہ حق و باطل ہے، دو طرح کی سوچ، دو طرح کے نظریے، دو طرح کی فکر، یہ وہاں پر آپ نے کمال میں دیکھی کہ کس طرح سے اپنی اپنی فکر کو آپ جو ہے وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اور حق کیسے محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت میں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تو آپ وہ حدیث پاک بھی ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے خود فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی اذیت ایک ہے، تکلیف ایک ہے۔ اگر حسین کو تکلیف دے رہے ہو پانی روک کر، پیاس کی شدت سے، ان کے اوپر کھانا روک کر، ان کے سے جانیں چھین کر، اس سے محبتیں چھین کر، رشتے چھین کر، سر نیزے پہ چڑھا کر، ان کی لاشوں کی بے حرمتی کر کے اگر تم ان کو تکلیف دے رہے ہو تو براہ راست اللہ کے رسول کو دے رہے ہو، اور جو اللہ کے رسول کو تم تکلیف دیتے ہو وہ اللہ کی تکلیف ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، آخرت کا انتظار نہیں، یہ ایسی آپ کا گناہ، ایسا جرم ہے، یہ ایسا ظلم ہے کہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کے شاید ہمیں قیامت کے دن ہم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ نماز نہیں پڑھتے تو دنیا میں پوچھ گچھ نہیں ہے، اس کی عبادت کی پوچھ گچھ آپ کو حساب دینا ہے قیامت کے دن، مگر آل رسول کو تکلیف دینا یہ ایسا جرم اور ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا آپ کو دنیا میں ملنے والی ہے۔ بالکل لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ پاک لعنت فرما رہا ہے کہ وہ جو جتنا کچھ تم نے جس لالچ، جس طمع، جس ہوس میں کیا ہے وہ بھی تمہیں ملنے والی نہیں ہے۔ چلیے اس حوالے سے ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ سیگمنٹ میں بات کریں گے کہ جنہوں نے اس قدر مشقت کی دنیاوی لحاظ سے، دنیاوی شہرت اور دنیاوی پیسہ اور لالچ کے لیے، ان کو کیا وہ ملا یا نہیں ملا، اس حوالے سے تو ہم گفتگو کریں گے۔ میں عائشہ مبشر صاحبہ آپ سے یہ بات جاننا چاہوں گی کہ ہم بالخصوص بے شک تذکرہ کر رہے ہیں ان لوگوں کا کہ جنہوں نے قاتلان کے ساتھ نہ صرف قتل کیا بلکہ ان کی مدد کی، ٹھیک ہے، جو ایون وہ لوگ جو بہت زیادہ خاموش رہے، وہ اذیت پہنچانے والے لوگ صرف اس دور کی حد تک محدود تھے یا آج کے دور میں بھی اپنے عمل، اپنی گفتگو اور یزیدی فوج اور یزیدیوں کو صحیح کہنے والے آج بھی ایذا دے رہے ہیں آقا کو، یا یہ سلسلہ ختم ہو چکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک عروج آج کا ٹاپک جو ہے وہ گزشتہ جو بیت چکا اس کے حوالے سے اور اس کی دور حاضر سے مطابقت کے حوالے سے بے حد اہم ہے۔ سب سے پہلے تو جس طرح سے آپ نے بھی بیان کیا، عائشہ شبیر صاحبہ نے بھی بیان کیا کہ یہ جنگ آج کی جنگ نہیں ہے، ہر دور میں ہم نے یہ جنگ دیکھی ہے۔ ہم نے نمرود کو دیکھا ہے، اس کا خدائی دعویٰ دیکھا ہے، ہم نے سیدنا ابراہیم کا آگے آتش نمرود میں پھینکے جانا دیکھا ہے۔ تو دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ تو ہوئی ہی اس لیے کہ اس دین اسلام کو کل ادیان پر غالب کر دیا جائے۔ دین اسلام کا جو مقصد تھا، اور 1,24,000 رسول و انبیاء نے جو ادیان ان کو دیے گئے، جو کتب ان کو دی گئی، ان کا جو مقصد تھا ان میں یہی ایک واحد فرق ہے۔ ان کے مقاصد تھے کہ اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد اور آپ پہ دین اسلام کو اتارنے کا مقصد، قرآن حکیم کو اتارنے کا مقصد تھا کہ اس کو کل ادیان کے اوپر غالب کر دیا جائے۔ تو جب یہی محور و مقصد ٹھہرا ہر مومن اور ہر امتی کی زندگی کا، اور ایک فرق ابتدائے آفرینش سے ہی واضح ہے
بلکہ باطل آپ کے ساتھ صف آرا رہے گا اور آپ کو اس دین کو غالب آنے سے روکتا رہے گا، اور آپ کی زندگی ساری اس دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں گزرے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ زندگی، فتح مکہ تک، سارے خلفائے راشدین جنہوں نے سلطنت اسلامیہ کو شرق و غرب تک پھیلا دیا، اور پھر جب حرف آیا خود دین اسلام پہ اور سیدنا امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ جرت کا استعارہ بن کے دین کی بقا اور احیاء کے لیے کھڑے ہو گئے، تو آج کے دور میں بھی عروج ہمارے سامنے، ہم دور نہیں جاتے، ہم وطن عزیز کے حالات ہی دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح۔ اور جس طرح سے اہل بیت اطہار کو جو ہے ان کی ان قربانیوں کو کم کرنے کے لیے ہر سال آپ دیکھیں کس طرح کے پروپیگنڈاز کیے جاتے ہیں، اور کس طرح سے ان کی قربانیوں کو دو شہزادوں کی جنگ قرار دیا جاتا ہے، اور یزید کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ابلیس لعین اور اس کے کارندے کسی نہ کسی صورت میں خود امت مسلمہ کے بیچ میں ہی فرقہ واریت کی صورت میں موجود ہے، منافقین کی صورت میں موجود ہے، جنہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے، بالکل جنہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے منافقین کی صورت میں۔ اور یہ تو پہچان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بتا دی کہ ہم نے منافق کی پہچان کرنی ہوتی تھی تو ہم ایسے کرتے تھے کہ ہم اس کے سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر کر دیتے تھے، اور اگر اس کے چہرے پہ خوشی آتی تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ مومن ہے، اور اگر اس کے چہرے پہ نحوست آ جاتی، تنگی آ جاتی، کبیدگی آ جاتی تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے۔ تو آج کے دور میں بھی یہی پیمانے ہیں، بے شک پیمانے تو بدل گئے ہیں، پیمانے وہی ہیں ماپنے کے اخلاص کو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کو، اور اس محبت کا جو اصل مشن تھا اور اس کا مقصد تھا اس کو اپنانے کے جو پیمانے ہیں وہ آج بھی وہی ہیں۔ اور آج دشمنان دین بھی وہی ہیں، دشمنان حسین شکلیں بدل گئی ہیں، نام بدل گئے ہیں، کردار وہی ہیں۔ اگر آج کی نسلیں بھی جڑی ہوئی ہیں اسی اہل بیت اطہار کی اور واقعہ کربلا کے ساتھ، اپنے حبی اور ایمانی پہلو کے ساتھ، تو کوئی مذائقہ نہیں اس چیز میں کہ وہ پہچان نہ کر سکیں۔ بے شک آج تمام نظریات بہت خلط ملط ہو گئے ہیں، پہچان کرنا، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اذانیں اس طرف بھی ہیں اس طرف بھی ہیں، پہچان کرنا مشکل ہے مگر اتنا مشکل نہیں ہے۔ قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ عبرتناک انجام جو پہلے گزرے تمام انبیاء کے حوالے سے جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، ان کا کیا انجام ہوا، اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ جو یزیدی لشکر کا انجام تھا انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے، یہ جاننا بھی بے انتہا ضروری ہے۔ رہیے ہمارے ساتھ، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلام شہدائے کربلا۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواتین حضرات، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں سلام شہدائے کربلا۔ خواتین حضرات، جب ظالم کا ظلم حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نہ صرف ان ظالمین کو پکڑ لیتا ہے بلکہ پھر ان پر ایسا عذاب دیتا ہے جو کہ ہم لوگوں نے پاسٹ میں دیکھا، انبیاء کے ساتھ جن لوگوں نے ظلم کیے۔ عائشہ مبشر صاحبہ، عبرت سے بھرپور قرآن مجید میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے ظلم کیا ان کا کیا انجام ہوا۔ آپ کیا فرمائیں گے؟ کیونکہ جب یہ تمام واقعات ہو گئے اور تمام منظر جب تبدیل ہوا، جب انہیں یہ ریالٹی ہٹ ہوئی کہ ہم کر کیا بیٹھے ہیں، پہلے تو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک نشے کی حالت تھی، چاہے وہ ابن سعد تھا، چاہے وہ ابن زیاد تھا، چاہے وہ شمر بن ذوالجوشن تھا، چاہے وہ کوئی بھی تمام قاتلان تھے، کیا فرمائیں گے؟ اچھا عروج، دیکھیں یہ جیسا کہ ساری گفتگو ہے، ہر بات کا ہر پہلو کا ایک تاریخی پس منظر ہے، چاہے وہ یزید تھا،
چاہے وہ ابن زیاد تھا، چاہے وہ ابن سعد تھا، چاہے وہ شمر ذی الجوشن تھا، یہ سب کے سب حالانکہ کلمہ گو تھے، قرآن کو پڑھنے والے تھے، سمجھنے والے تھے، مگر شیطان کی نفسانیت نے ان کی آنکھوں پہ وہ پردے ڈال دیے تھے کہ کسی کو جائیداد کا لالچ تھا، کسی کو جاہ و منصب کا لالچ تھا، اور خود یزید کو ابھی تخت پہ بیٹھنے سے پہلے ہی اس کی اس طرح سے تیاری کی گئی تھی کہ اس کو اقتدار کا لالچ تھا، اور اس اقتدار کا لالچ جب اس کو تھا تبھی اس نے یہ حکم، جس وقت وہ تخت پہ بیٹھا تبھی مدینہ میں اس نے یہ کہلوا دیا کہ امام حسین سے سب سے پہلے بیعت لو، اور اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو انہیں گرفتار کر لو۔ اب یہ تمام معاملات جس وقت یہ سارا سانحہ ہو گیا اور دربار یزید میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا جری و دلیر خطبہ، اور اس کے بعد امام سیدنا زین العابدین کی گفتگو، وہاں پہ چونکہ وہ دربار عام اس نے بلایا تھا، کیونکہ اپنی طرف سے تو وہ جیت کے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ تو لوگوں کو بتانا چاہتا تھا، نہ صرف یہ کہ جیت کے بیٹھا ہوا تھا بلکہ اس نے مہینوں پہ مبنی بڑا اسٹرانگ پروپیگنڈا کیا تھا۔ 1500 علماء وقت نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ خروج ہے اور یہ بغاوت ہے، ایک زبردست پروپیگنڈا کر کے بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے تو ایک ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ کس طرح کایا کلپ ہو جائے گی۔ جس طرح حق گوئی کی گئی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی جانب سے، سیدنا امام زین العابدین کی جانب سے، بی بی فضا کی جانب سے، بالکل وہاں پہ دربار کا جب نقشہ بدل گیا، اور جب لوگوں کو، کیونکہ یہ تو دربار میں پہنچ کے ہوا، اس سے پہلے سفر شام میں اور کوفہ میں ہر جگہ پہ جہاں پہ قافلہ رکتا تو سید زینب سلام اللہ علیہا خطبہ ارشاد فرماتی ہیں، اپنا حسب نسب بیان فرماتی ہیں اور بتاتی کہ ہم باغی نہیں ہیں، ہم تو آل رسول میں سے ہیں۔ تو لوگوں میں ایک تحریک جنم لے چکی تھی۔ اب جب یہ ساری ابتری یزید کو محسوس ہوئی تو سب سے پہلے تو اس نے سارا ملبہ جو تھا وہ ابن زیاد پہ ڈال دیا، یعنی اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب آنے والے وقت میں جو لوگ ہیں بغاوت جو ہے وہ جنم لینے والی ہے، اور کیا پھر رویہ اختیار اس نے یہ سب سے پہلے تو اس نے اپنے سر سے سارا ملبہ اتارا اور اس نے ابن زیاد کے اوپر ڈال دیا۔ جب یہ یزید نے بات کی کہ یہ میری منشا نہیں تھی اور عبید اللہ ابن زیاد نے کیا، تو عبید اللہ ابن زیاد کا کیا ریاکشن تھا اس بات پہ؟ عبید اللہ ابن زیاد چونکہ تو وہ تو اس زوم میں تھا کہ مجھے تو قربت ملے گی، جس طرح سے فرعون نے اپنے سامنے جادوگروں کو کہا تھا کہ قربت دوں گا، تو قربت تو ہر کسی کا مسئلہ رہا ہے اور مجھے منصب ملے گا۔ مگر جب ابن زیاد کو یزید کا یہ روپ پتہ چلا تو وہ بھی اپنی جگہ پہ یزید کا مخالف ہو گیا، اور اس نے بھی اپنی جگہ یعنی خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے مطمع نظر میں ایک اعلیٰ مقصد نہ ہو اور ایک الوہی مقصد نہ ہو اور دنیاوی مقاصد ہو تو شیطان شامل حال ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں میں آقا دو جہان اور خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ ادب ہمیں عطا کرے، اس کی توفیق عطا کرے۔ یہ ادب ہوتا ہے جو مقدروں کو بدل دیتا ہے، جو آپ کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ یہاں پہ رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، واپس آئیں گے۔ آج ہم جان رہے ہیں کہ قاتلان امام حسین علیہ السلام کا انجام کیا ہوا تھا اور اس سے ہمیں کیا سیکھنا ہے اور کس طرح سے بہتری لانی ہے اپنی زندگی میں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زبان سے تو کہتے رہیں حسین حسین، مگر ہمارے کرداروں میں کہیں حسین کا کوئی بھی شبیہ نظر نہ آئے، اور ان کے کردار کا کوئی بھی خاصہ ہماری شخصیت میں اگر نظر نہ آیا تو یہ حسین حسین کہنا نامکمل رہ جائے گا۔ رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، انشاءاللہ واپس آتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواتین و حضرات، خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ سلام شہدائے کربلا۔ خواتین و حضرات، آپ سب جانتے ہیں کہ آج جو تذکرہ ہو رہا ہے یہ جاننا بے انتہا ضروری ہے۔ مزید تمہید باندھنے کی بجائے کچھ اشعار ہیں جو آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، خاک صحرا پہ جمے یا کف قاتل پہ جمے، فرق انصاف پہ یا پائے سلاسل پہ جمے، تیغ بیدار پہ یا لاشائے بسمل پہ جمے، خون تو پھر خون ہے،
ٹپکے گا تو جم جائے گا. لاگ بیٹھے کوئی چھپ چھپ کے کمی خواہوں میں, خون خود دیتا ہے جلادوں کے مسخن کا سراغ. سازشیں لاکھ اڑاتی رہیں ظلمت کو نقاب, لے کے ہر بون نکلتی ہے ہتھیلی پہ چراغ. ظلم کی قسمت نکارہ و رسوا سے کہو, جبر کی حکمت پرکار کے ایماں سے کہو, محمل مجلس اقوام کی لیلا سے کہو. خون دیوانہ ہے دامن پہ لپک سکتا ہے, خون دیوانہ ہے دامن پہ لپک سکتا ہے, شعلۂ تن ہے خلمن پہ لپک سکتا ہے. تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا, آج وہ کوچاؤ بازار میں آ نکلا ہے. کہیں شعلہ کہیں نعرہ کہیں پتھر بن کر, خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے, سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے. ظلم کی بات ہی کیا, ظلم کی اوقات ہی کیا, ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تلک. خون پھر خون ہے سو شکل بدل سکتا ہے, ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے, ایسے شعلے کے بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے, ایسے نعرے کے دباؤ تو دبائے نہ بنے. ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا. خواتین و حضرات, تذکرہ ہے آج قاتلان امام حسین علیہ السلام کے انجام کا, کہ کربلا کے بعد ان کا انجام کیا ہوا. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں عائشہ مبشر صاحبہ. بالخصوص اگر گفتگو کا آغاز کرنا شروع کریں تو میں یہ چاہوں گی کہ مختار ثقفی کہ جنہوں نے کہتے ہیں کہ کم و بیش 6000 سے زیادہ لوگوں کو واصل جہنم کیا, کیا فرمائیں گی؟ جی عروج, جیسا کہ آپ نے پہلے ذکر کیا اور اس سے پہلے بھی گفتگو چلی آ رہی ہے کہ ہر کسی نے اپنے انجام کو تو بہرحال پہنچنا ہی تھا, کہ جب کوئی عصبیت کے راستے پہ ہوتا ہے, گناہ کے راستے پہ ہوتا ہے, خیر سے دور ہوتا ہے, تو وہ دوسروں کا ہی نہیں, سب سے پہلے وہ خود اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے. بہت اچھی بات. اب جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب یزید لعین تخت پہ بیٹھا تو اس نے کسی اسلامی شاعر کو جو ہے وہ منقطع نہیں کیا, مگر اپنی ذات کے لیے اور عام لوگوں کے لیے اس نے شراب کو حلال کر دیا, اور کثرت شراب نوشی سے وہ خود بھی مرض الموت میں مبتلا ہوا. اور جس وقت مدینہ منورہ کے اوپر اس کی فوجیں گولہ باری کر رہی تھیں اور 64 دن کا محاصرہ کر کے بیٹھی ہوئی تھیں, تو انہی دنوں اس تکلیف سے اور اس تکلیف کی شدت سے یزید اپنے انجام کو پہنچ گیا. بالکل ٹھیک. مگر چونکہ واقعہ کربلا یزید کے حواریوں کی بھی اس سے نسبت ہے, اور بے شمار لوگ ہیں جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ جنہوں نے مدد کی یا بذات خود دو بدو جو ہے نقصان پہنچایا, تو وہ ایک لمبی فہرست ہے, لمبی قطار ہے. اب جیسا کہ چند جو بنیادی کہہ لیں یا جو ہمیں نظر آتے ہیں سامنے کے جو اہم کردار ہیں, وہ ہمیں بھی نظر آتے ہیں, اور آج سے 1400 سال پہلے اس وقت کے لوگوں کو بھی ان کا علم تھا. اب جیسا کہ ذکر آپ نے کیا مختار ثقفی کا, کہ جن کو قید کر لیا گیا تھا, حضرت نعمان بن ثابت اور مختار ہانی بن عروہ, یہ وہ لوگ تھے جو کہ جب کوفی حضرت امام حسین کو بلاتے تھے, اور جب حضرت مسلم بن عقیل جب تشریف لے گئے تھے, تو یہ سب آپ کی مدد کرنے والے تھے اور آپ کو یقین دلانے والے تھے, حتیٰ کہ وہ اپنی شہادت کو پہنچے. اب جب مختار ثقفی یہ سب سانحہ ہو گیا اور وہ رہا ہوا, تو اس نے یہ عزم کیا, اور پھر دھیرے دھیرے جب یزید مر گیا, اپنے انجام کو پہنچ گیا, تو اس نے پھر کوفہ کی حکومت کو حاصل کیا. اور سب سے پہلے اس نے کہا کہ وہ ابن سعد کہاں ہے, اس کو یہاں میرے دربار میں حاضر کرو, اور جو اس کے ساتھ شریک تھے ان کو میرے سامنے حاضر کرو. جب ابن سعد کو اس کے دربار میں لایا گیا, تو اس نے ان سے سوال کیا, چھپ کے بیٹھا ہوا تھا, لے کے آیا گیا, تو اس نے سوال کیا کہ بتاؤ کہاں گئی وہ تمہارے باپ کی رہ کی حکومت, اور تمہارا وہ جاہ و منصب کہاں گیا آج. تو اسی وقت اس نے ان کی گردن زنی کا حکم دیا, اور شمر دل جوشن کی بھی گردن کا حکم دیا, گردن زنی کا حکم دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے ان کے ساتھ شریک تھے اس نے چن چن کے ایک ایک کو واصل جہنم کیا. عبید اللہ ابن زیاد, ظاہر ہے آپ ہم سب جانتے ہیں کہ کتنا
تکبر تھا اس کو، اور کس قدر بربریت کہہ لیں یا کس طرح سے اس نے ظلم کی ایک انتہا کر لی، یہاں تک کہ جب ابن سعد جو ہے وہ ذرا تھوڑی نرمی سے پیش آتا تھا امام سے، تو شمر بن ذوالجوشن کے ہاتھ خط بھیجا کہ اگر ایسا نہیں تم کرو گے تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. کیا فرمائے اس کا کیا انجام ہوا عبید اللہ؟ دیکھیں، میں جو قاتلین حسین علیہ السلام ہے ان کا جو انجام اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا وہ ہمارے لیے مقام عبرت بھی ہے کہ ہر وہ شخص جس نے حق تلفی کی اور حق جو ہے وہ پہچاننے سے انکار کیا اور حق کا ساتھ نہیں دیا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے چونکہ وعدہ کر رکھا ہے کہ رسوا کر دینے والا اور دردناک عذاب دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. بالکل صحیح. یہ ہرگز نہیں گمان کرے، اس سے پہلے کہ میں وہ واقعہ بتاؤں، یہ ہرگز کوئی گمان نہ کرے کہ چونکہ انہیں مختار سقفی نے اس دنیا میں سزا دے دی تھی اس لیے شاید آخرت میں ان کے لیے سزا نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں اس سے بری سزا ان کے لیے تیار ہے. اور آپ نے یزید سے شروع کیا تو میں اس کی جو ایک ہولناکی ہے نا، درد کی، عذاب کی، وہ ضرور بتاؤں گی تاکہ ہمارے لیے عبرت کا مقام بن جائے کہ اگر جو باطل کا ساتھ دیتا ہے، باطل بن جاتا ہے کلمہ پڑھتے ہوئے بھی. اور آقا حسین علیہ السلام نے جو اتنا کمال کی قربانی دی نا، ایک جملہ اس میں ایڈ کر کے شروع کروں گی ان کے قاتلین کا انجام، کہ آقا حسین نے سفارت کاری بھی کی، امن کا پیغام بھی دیا، محبت کا پیغام بھی دیا، خطبات کے ذریعے سے اپنا کردار بھی پیش کیا، مگر نظریہ حق پر سمجھوتا نہیں کیا. بیوٹیفل. یہ سب سے خوبصورت میسیج ہے کربلا کا کہ سب کچھ امن کا پیغام بھی دو مگر نظریے پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. اب دیکھیں اس وقت میں آپ کو ابن سعد نظر آتا ہے، شمر ذوالجوشن نظر آتا ہے، ہولی نظر آتا ہے، اور ان کے دلوں کی شقاوت نظر آتی ہے. یہ شقی القلب بھی ان کے اندر تھی. جب شقی القلب بھی آتی ہے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اور جب ایمان رخصت ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے ہاں سے اس پر عذاب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک تمہارے دلوں میں ایمان کی رمق بھی ہے تو اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا امت مصطفیٰ پر. تو میرا تو اپنا ذاتی ایمان بھی یہی ہے، چونکہ ان کے دلوں سے ایمان چلا گیا، جیسے ہی محبت حسین گئی، محبت اہل بیت طہار گئی، تعظیم اہل بیت طہار گئی، ایمان چلا گیا. اور جیسے ہی ایمان گیا اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آیا. سب سے پہلے تو یزید پر اتنا بڑا عذاب نازل ہوا کہ اس کی کثرت شراب نوشی سے اسے آنتوں کے اندر زخم ہو گئے، اور اس کے اندر اسے کولنج کی بیماری لگی کہ جس سے اسے پیاس لگتی تھی. جب اس کے حلق میں پانی ٹپکاتے تھے تو وہ پانی جیسے ہی اس کے زخموں پر لگتا تھا تو وہ ایسے اس پر پڑتا تھا جیسے آگ پر آپ مٹی کا تیل ڈال دیں اور وہ آگ اور بھڑک اٹھے. تو وہ اتنا اچھلتا تھا کہ وہ اپنے بستر سے اچھل کر درد و تکلیف سے اپنی چھت پر لگتا تھا، اور اس کی آواز خنزیر کی آواز کی طرح نکلتی تھی، اور اتنی تکلیف ہوتی تھی اس کے کہ اس کے پاس کوئی نہیں جاتا تھا. اس کے جسم سے ایسی بو آتی تھی کہ جو اس کے طبیب بھی تھے وہ بھی اس کے پاس جاتے نہیں تھے، اور اس کی بیوی نے اس سے کنارہ کشی کر لی، اس کے بچوں نے اس سے کنارہ کشی کر لی. اور پھر اس کا جو انجام ہوا آپ کو پتہ ہے کہ یزید کو بغیر جنازے کے اسی حال میں اس کی تدفین کی گئی جس کی قبر کا آج نام و نشان نہیں. کدھر گئے وہ تخت، وہ تاج؟ یہاں تک ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ جو قاتلان امام حسین علیہ السلام تھے ان کو دفن کیا جاتا تھا تو زمین اگل دیتی تھی. پانی میں اگر باہر جانے کی کوشش کی جاتی تھی تو پانی اچھل کے باہر نکلتا تھا تو جلایا جاتا تھا. یہ اس سے بڑا عبرت کا کیا نشان ہوگا کہ مسلمان جو دکھاوی طور پر کلمہ گو تھے مگر ان کو جلا کے اس دنیا سے جو ہے وہ راکھ بن گئے. شمر کا جو انجام ہے چونکہ وہ آقا حسین کے سینے پہ چڑھا اور آقا حسین کے خواب میں آقا علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ اے حسین ایک برسی کتا ہے جو میرے خون میں منہ ڈالتا ہے. تو آپ نے اس کا وہ سینہ دیکھا تو برس کے نشان تھے. اس شمر کے انجام کے لیے مختار سقفی نے بھیجا عبداللہ بن کامل کو. وہ ان کا گروہ گیا اور اس کی تلاش کی. جو جتنے یزیدی تھے یہ اتنے بے چین اور اتنے اپنے اندر ان کے اندر ایک بے چینی اور بے سکونی تھی کہ یہ بھاگتے پھرتے تھے، چھپتے پھرتے تھے. وہ کسی ایک گاؤں میں چھپ گیا اور اس کے عبداللہ بن کامل اپنے اس میں گیا تو کسی مختصر یہ کہ اس نے اپنا خط کسی کو بھیجا کہ مجھے پناہ دے دے. تو وہ خط کی ذریعے سے اس تک پہنچ گئے. وہ سو رہا تھا بغیر کپڑوں کے اور وہ چادر لے کے اس میں لیٹا ہوا تھا.
جیسے اس کو قتل کیا گیا تو عبداللہ بن کامل نے کہا کہ ایسے خبیث کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہونی چاہیے. روایات میں آتا ہے کہ اس کا تو سر تو اس نے کاٹ لیا مگر اس کے جسم کو برہنہ حالت میں کتوں کے آگے ڈال دیا جو اس کی ہڈیاں تک چبا گئے کہ اس کا نام و نشان تک مٹ گیا. پھر آپ دیکھتے ہیں ہولی جس نے آپ کا سر مبارک کاٹا جو ہے وہ رکھا اس میں تنور میں بھی رکھا, گھوڑے کی گردن پہ بھی لٹکایا. اور وہ اس ہولی کا جو انجام تو ہونا ہے, لیکن میں درد کی تکلیف کا اندازہ لگائیں کہ جو آقا حسین کو سر کو کاٹ رہا ہوگا, اللہ رب العزت کو اس نے کتنی تکلیف دی ہوگی. تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے کیا تکلیف اس کو کی کہ اس کا جو ہولی کا تھا اس نے یعنی کہ آپ کو اس کا سر جب اس کو کاٹا گیا, جس مسلم بن عجوسہ اس کے لیے گئے اور جیسے اس کا سر کاٹا گیا تو وہ کہتے تھے کہ اس کا جو بدن ہے یہ زمین پر بوجھ ہے. انہوں نے اس کو زندہ جلا دیا, یعنی کہ ابھی نیزہ لگایا اس کی گردن پہ, اس کی کہا کہ اس کی گردن پہ نیزہ لگاؤ, اور اس کے جسم میں ابھی جان تھی لیکن آپ نے اس کو زندہ جلا دیا کہ یہ اسی قابل ہے کہ اسے آگ میں, اس دنیا کی آگ میں بھی جلایا جائے اور آخرت کے اور پھر آپ ابن سعد کو جو سب سے بڑا تکلیف دے اس کے لیے, جو دنیا میں اس کے لیے رسوائی اور تکلیف کا باعث تھا کہ جب مختار سقفی نے اس کو اپنے دربار میں بلایا تو اس کا ایک بیٹا تھا جو اس کی ہیلپ کرتا تھا, اور وہ اس وقت جب پسو پیش کرتا تھا نا کہ میں نے نہیں جانا کربلا میں, تو اس کے بیٹے نے اس کو ہمت دی تھی کہ آپ چلے جائیں. تو آپ کو وہ پہلے انکار کر رہا تھا کہ میں تو جا رہا ہوں اپنے 4000 کے لشکر کے ساتھ, کوئی بغاوت ہو رہی ہے اس کے لیے. بالکل. تو اس کا بیٹا بلکہ کچھ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس کو بھیجا جا رہا تھا رے کی حکومت کے اس طرف جانے بھیجا جا رہا تھا, مگر پھر ہاں ایگزیکٹلی, اور پھر اس کے بعد اس کے بیٹے نے اسے موٹیویٹ کیا. وہ ساری رات سوچتا رہا اور صبح اس نے انکار کر دیا کہ میں اپنے ہاتھوں کو حسین کے خون سے رنگین نہیں کروں گا, مگر اس کے بیٹے نے اسے موٹیویٹ کیا کہ تم جاؤ اور اپنی یہ گورنری, اور اس سے بڑھ کر موقع کوئی نہیں ملے گا. اپنے بیٹے کے کہنے پر, یہ بیٹے کی محبت جو ہے نا, یہ بھی دیکھیں اب جو ہم دنیا کی رشتوں کی محبتوں میں حق سے انکاری ہو جاتے ہیں نا, وہ بھی انجام دیکھیں. مختار سقفی نے اس کے بیٹے کو پہلے بلایا اور بعد میں عمر بن سعد کو, اور اس کی عمر بن سعد سے پوچھا کہ بچاؤ اب تمہارا کیا انجام, کدھر تمہاری وہ لالچ طمع رہ کی گورنری, وہ سب کیا بنا, تم نے آل رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا. تو اس نے کہا کہ میرا کوئی قصور نہیں, مجھے ابن زیاد نے کہا تھا. مختار سقفی کا ایک تاریخی جملہ تھا, اس نے کہا کہ کیا تمہیں یزید یا ابن زیاد کہتا کہ اپنے بیٹے کو قتل کر دو تو کیا تم قتل کر دیتے؟ تم لعین بدبخت, میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ آنکھوں کے سامنے اولاد کا قتل ہونا کیسا ہوتا ہے. اپنے اس کے سامنے اس کے دونوں بیٹوں کو, حفظ کو بھی اور دوسرا جو بیٹا, حالانکہ اس کا جو بھی نہیں تھا نام, لیکن اس کو تکلیف دینے کے لیے اللہ رب العزت نے اسباب پیدا کیے. اس کے سامنے اس نے ان کی گردنوں کو اڑایا اور اس کی لاشوں کا مسئلہ کیا, اور پھر جو ابن سعد کی گردن کو اڑا کر اس نے کہا کہ اس کے بدن کو اوپر سے نیچے پھینکا جائے اتنی بار کہ اس کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں, اور اس کی تدفین نہیں کی جائے گی بلکہ اس کو جلایا جائے گا. اچھا, اور عبید اللہ ابن زیاد کا آپ نے بتایا, عبید اللہ ابن زیاد کو چونکہ مختار سقفی نے جب بھیجا, انہیں بھی عبداللہ بن کامل لے کر آئے, اور جب ان کو لے کر آئے تو اس سے پوچھا, اس نے کہا چونکہ مجھے یزید کا حکم تھا, وہ ابن مرجانہ, وہ سب سے زیادہ تکلیف جب مجھے جس کا نام لیتی ہوتی ہے وہ ابن زیاد ہے, جو کہتا تھا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تاکہ تم ان سے بات چیت کرو, میں نے تو تمہیں اس لیے بھیجا تم اس کا سر کاٹ کر لاؤ. بالکل ایسے ہی ہے, وہ سر کاٹنے تلخ کلامی اور اپنے جو لفظوں کے تیر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پر اس نے چلائے, اور جو امام علی زین العابدین کی اس نے توہین کی, اور جو سر حسین کی توہین کی, آپ کے لبوں پر چھڑیاں مارتا تھا اور کہتا تھا, انہی لبوں سے کہتے تھے نا کہ یزید کی بیعت نہیں کرنی, اب بولو, مذاق اڑاتا تھا. اس ابن زیاد کے اوپر اسے کہا گیا کہ اس کی گردن پر تیروں کی بارش کرو, اس پر تیروں کی بارش کی گئی, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نیزوں کی بارش کی گئی. جب اس کی جان چلی گئی, اسے مر گیا, اس کی گردن کو کاٹ کر اس کے سر کو, ایک روایت یہ کہ اس کے دربار میں, اور ایک روایت ہے کہ عبداللہ بن کامل اس کا سر کاٹ کر لائے, اور جب وہ لے کر آئے تو ایک بہت بڑا سیاہ ناگ آیا, اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا. مختار سقفی کے دربار میں آیا, اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا, سب خوف زدہ ہو گئے, سائڈوں پر لگ گئے. وہ آیا اور ناک کے ذریعے
इब्ने ज़ियाद की नाक के ज़रिए घुसता नथनों में और मुंह से निकलता और फिर मुंह में जाता और नाक के ज़रिए से बाहर आता। इसने ये अमल 3 बार दोहराया, और ये क्यों दोहराया? ताकि उम्मत मुस्तफ़ा को बता दें कि जो हुसैन के साथ उसके सर की तौहीन करता है, उसके सर के साथ अल्लाह का ये अज़ाब नाजिल होने वाला है। बेशक अजरकुम मिनल्लाह। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। ख़वातीन हज़रात, कुरान की एक आयत है जिसका तर्जुमा है कि जिसने किसी मोमिन को नाहक जानबूझकर कत्ल किया, उसकी सज़ा ये है कि वो हमेशा दोज़ख में जलता रहेगा। बेशक ये जिनका हमने आज ज़िक्र किया है, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन के लाल जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का किस तरह से बेदर्दी से कत्ल किया, और ना सिर्फ आखिरत में उनको आज़ाब मिलेगा बल्कि इस दुनिया में लोगों को, दुनिया वालों को दिखाया कि किस तरह से ये इबरत का निशान है। ये तमाम चीज़ें हमें बताती हैं, हमें सिखाती हैं कि इन हस्तियों की मोहब्बत आपको किस तरह से इस दुनिया में भी उरूज अता करती है और आसानियाँ अता करती है, और जो इनके मद्दे मुकाबिल आके खड़े हो जाएं, जो इनके साथ मुकाबला करें, जो इनके साथ जुल्म करें, उनका अंजाम क्या होगा। और आखिर में मैं आयशा बतूल साहिबा से गुजारिश करूँगी कि आले मोहम्मद मुस्तफ़ा पे जो जुल्म हुए उनके हवाले से कुछ बयान फरमाइए। हर सितम आले मुहम्मद पर रवा रखा गया, हर सितम आले मुहम्मद पर रवा रखा गया। शर्म आका से न कुछ खौफे खुदा रखा गया, शर्म आका से न कुछ खौफे खुदा रखा गया। हर सितम आले मोहम्मद पर रवा रखा गया। जुल्म जिस जिसने भी अहले बैत पर रखे रवा, जुल्म जिस जिसने भी अहले बैत पर वास्ते उनके जहन्नुम का गड़ा रखा गया, वास्ते उनके जहन्नुम का गड़ा रखा गया, वास्ते उनके जहन्नम का हर सितम आले मोहम्मद पर रवा रखा गया। सदियाँ गुज़री है मगर ताज़ा रहा करबल का गम, सदियाँ रहा करबल का गम, यूं फुराते दर्द है जारी सदा रखा गया, यूं फुराते दर्द है जारी सदा रखा गया। हर सितम
کا ساجد ہے جاری سلسلہ رکھا گیا، ظلم کا ساجد ہے جاری سلسلہ رکھا گیا، ہر ستم آل محمد پر روا رکھا گیا، شرم آقا سے نہ کچھ خوف خدا رکھا گیا، ہر ستم آل محمد پر روا رکھا گیا۔ سلام یا حسین